اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور بے درد کافروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے اختتام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے صحابہ شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تحجیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ کو اس حالت میں دیکھا۔ نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانپ دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ عورت ہیں، ایسے ظلم کے دیکھنے کا ان کو دیکھنا مشکل ہوگا، ان کے صاحبزادہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے سے منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا، میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے گئے۔ اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہم اس پر راضی ہیں۔ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ان کا کلام ذکر کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ آ کر دیکھا، اِنَّ للہ پڑھی اور دعا کی۔ ایک روایت ہے کہ غزوہ احد میں جہاں لاشیں رکھی ہوئی تھی، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں۔ میں جلدی سے انہیں روکنے کے لیے بڑھا مگر وہ قوی تھی۔ ایک گھوسا میرے مارا اور کہا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے لیے لائی تھی، ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں ان کو کفن دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری جن کا نام سہیل تھا شہید پڑے ہوئے تھے۔ ان کو بھی کفار نے حضرت حمزہ جیسا ہی حال کر رکھا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ کو تو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا، لیکن ایک کپڑا ان میں بڑا اور دوسرا چھوٹا تھا۔ ہم نے قرآن دازی کی تو جو کپڑا جس کے حصے میں آئے گا اس میں ان کو کفن دیا جائے گا۔ قرآن دازی میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، جو ان کے قد سے بھی کم تھا۔ اگر سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف لیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سر کو کپڑے سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ جب وہ 2 کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر پہنچی تو ان کے قریب ہی ایک انصاری اس حال میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک ایک کپڑے میں دونوں کو کفن دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا بڑا تھا۔ یہ روایت مختصر ہے۔ یہ 2 جہاں کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے، وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہے، اس میں یہ گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری بے کفن رہے۔ ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو کئی وجہ سے ترجیح بھی رکھتا ہے۔ غریب پروری اور مساوات کے دعوے دار اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کا اتباع کریں جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھا گئے۔ ہم لوگوں کو اپنے لیے ان کا پیرو کہنا بھی شرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی صحیح اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔